خواتین و حضرات، اب آپ کی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے کہ زحمت کلام دے رہا ہوں حضرت جون اولیا کو. اور سیانے کہہ گئے تھے کہ ولی اولیاؤں کے کہے پہ جایا کرو، ان کے کیے پہ نہیں. بھائی جون ایلیا جانا جان، نہ میں جون ایلیا ہوں نہ حضرت جون ایلیا. اولیا ہے صاحب، کچھ بھی نہیں. میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13ویں رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو دور سے چلتا رہا. پھر پاکستان آ گیا. یہ دوسرا ظہور تھا. تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے ایتا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا. اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل میں کوئی مزخرفات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کی ہے. میں ایمانداری کی بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا. مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے، بہترین. لیکن میں آج بہت اداس ہوں. اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا، لیکن آج ایسا نہیں. کیوں؟ میں ہار چکا ہوں. میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا. میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے. میں بونا شاعر جسے بہترین سامعین ملے. ایک شعر جو ایک بات کہہ دوں، وہ کہاں گی شاہدہ میں نے 10 برس پہلے یا 6 برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا. اس سرزمین میں شاید ابوظہبی میں یا دبئی میں ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں، جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پا سکتا. اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے. میں تباہ ہو کر آیا ہوں. یہ حسرت کی بات ہے. ایسے یہ حسرت کی بات ہے. جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دبا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دبا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو. اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں.
اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے، کیا کہنے اس کے غم میں کیا کوئی شکوہ بھی اب۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، نن کو مانے رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا۔ ارے یار علی نے یہی تو کہا نا ہم سے، علم علم علم، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، سب میں بیٹھا ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ، سماعت فرمایا، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، عشرت، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں، کیا ایک دن پہلی مرتبہ زندگی میں ایک نم سنا رہا ہوں میں، فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجیے، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجیے، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجیے، آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا، میں بھی کچھ کہوں تم سے، فارحہ نگارینا اے بنازو کی مینا، اتر دید نسینا رشک سروے سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، وسیم جو بھی سطر ہے ان کی، قاسم بھی بیٹے بچے میرے بھائیے، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا، ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا، ہے سواد بینائی
ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اس سے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ لوہے دل جلا دوں کیا؟ کہکشاں لٹا دوں کیا؟ اے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ مجھ کو لکھ کے خط جانم، مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کیوں کیے جائیں، جرم کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں؟ سر یہ پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں۔ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، وہ خلا ہے اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں۔ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو۔ قاسم کا میرا ہے نا حکم، شاہ نظام سنو۔ اور وہ خلا ہے اقبال مجیدی، وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو میرے۔ یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم مجید سلیم، میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ۔ میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں۔ میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا، روح نے عشق کا فریب دیا، روح نے جسم کو جسم کی عداوت میں۔ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط اثر، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں۔ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں۔ اب فقط عادتوں کی ورزش، روح شامل نہیں شکایت میں۔ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم، یہ بات قاسم سمجھتا ہے یا یہ آپ کا سلیم جعفری مردود، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے، یہ میرے محرم یاد رہے نا، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں۔ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں اور وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ جہانگیر وہ جو تعمیر ہونے والی، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا
جو کہیں نہیں موجود. کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی؟ دل نہیں لگ رہا. میں ایک غزل آخری سنا رہا ہوں. حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی. ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے. پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندرتال انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی. ایک ہی حادثہ تو ہے، ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی. بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما. بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی. بات بھی تیرے جانے جانے دل میں رہا، بات بھی تیرے جانے جانے دل میں رہا جب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. یاد رہی تیری یہاں. سین ہمارے روہیل گڑھ ہے، اپنا علاقہ ہے، اس کا لفظ استعمال کیا ہے روہیل گڑھ کا. سین خیال یار میں کی نہ بس شب فراق. یہ میرا قاسم کا علاقہ ہے. سین خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاند نہیں گیا، جب سے وہ چاند نہ اس کے اب شعر سنیے باپ. اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. اس کے بدن کو دھات ادارا تو اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانیے، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. اس کی امید ناز تھا، اس کی امید ناز تھا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دیجئے. اس کی امید ناز تھا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی، عمر گزار دی گئی. اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، اس کے وصال کے لیے، اس کے وصال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب. اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب. تیرا فراق جانے جان عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. تیرا فراق جانے جان عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب. اس کی
گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کتنے عیش اڑاتے ہوں گے, کتنے اتراتے ہوں گے, کتنے عیش اڑاتے ہوں گے, کتنے اتراتے ہوں گے. جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. سدا بھائی, اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا, اس سے ہم کو مطلب تھا. وہ جو نہانے والا ہے نا, اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب. آتے ہیں آتے ہوں گے. آنے والوں سے کیا مطلب. آتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا, اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب. آتے ہیں آتے ہوں. یار سنو یارو, کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سناؤ. کیا کہتے ہیں یارو, کچھ تو حال سناؤ. سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ تو سمٹتے ہوں گے ان میں میاں وہ تو مر جاتے ہوں گے. کیا کہنے جون بھائی. مسئلہ یہ کہ جیسے بار بار کہتے جون بھائی کہ ان کے کلام کے بارے میں, کلام تو موجود ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسا سنانے والا شاید کوئی اور نہ ہو. اور اب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ موجود سلطان پوری جون بھائی کو شاعروں کا شاعر کیوں کہتے ہیں. سبحانہ جون بھائی کیا عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے, بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے. بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے. متائے جان تمہارا نام کیا ہے. عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے, بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے. متائے جان تمہارا نام کیا ہے. سالہ سال اور ایک لمحہ, سالہ سال اور ایک لمحہ, کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا. سالہ سال اور ایک لمحہ, کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا. خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی, خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. واہ واہ, لڑکا خود ہی ایک در پہ میں نے بہت دستک دی, اچھے, کیا بات ہے. خود ہی ایک در پہ میں نے خود ہی دستک دی, لڑکا سا میں خود ہی نکل آیا. لڑکا سا میں نکل آیا. بہت اچھا.
ہم سے قطع سنو کہ دور وابستگی گزار کے میں دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. واہ. دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. سون بھائی وہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ جانی وہ تو عہد قبل مسیح کا ہے. ایک قطع اور سناؤں دیکھیے شاید ایک قطع اور رشتہ دل تیرے زمانے میں رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی. رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی. مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. مسکرائے بہت اچھے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. بہت اچھے. اگر خوشی ہوتی. دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا. آخری قطع کہ دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں. دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں. اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب بھی کیا ہم تفاق سے نہ ملے. اب تو خالی ہے روح جذبوں سے دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں. اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب بھی کیا ہم تفاق سے نہ ملے. جب عہد قبل مسیح کا سنا کے آگے بڑھوں کہ شرم دہشت جھجک پریشانی شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی. میں امجد خان ایک غزل سنا رہا ہوں جو خود بھی میں پہلی مرتبہ سنا ہوں. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنے ہی بے مربت ہو اور اتنے ہی بے مربت ہو. عرض کرتا ہوں کہ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. ہے میری آرزو کہ میرے سوا ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو. ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا تم میری زندگی کی عادت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا تم میری زندگی کی عادت ہو. تم میری کس لیے دیکھتے ہو آئینہ خود سے بھی خوبصورت ہو. بہت اچھے. کس لیے دیکھتے ہو آئینہ تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستان ختم ہونے والی ہے داستان ختم ہونے والی ہے میری آخری محبت ہو. داستان ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت. بہت اچھا. ایک حکم دیا ہے اگر جو میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس نے حکم دیا ہے اس سے مانوں گا. یہاں ایک خیال پہلو یہ ہے کہ حیدرآباد سنگھ کا ایک نوجوان جس میں جانتا رہا ہوں اب جو جوان ہو گیا قریب تو وہ میرا قریب ایک شخص نہیں ہوگا
حیدرآباد سندھ کا نجم الحسن نظوی، تو یہ لوگ یار تھے، مجھے ایک یار چلا گیا، تو اس یار کو میرے کچھ شعر بہت سے بہت پسند تھے، ان میں سے 2-3 شعر میں ضرور سناؤں گا، چاہے آپ نے وہ سنے بھی، تو اس لیے اور حفیظ علیم کے یہاں سینکڑوں بار اس نے تو شعر سنے، سال ہا سال اور ایک لمحہ، اس نے بار بار سنے دن سنا، حافظ فاروق سنو، سال ہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بھل آیا، سال ہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بھل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکلا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا، کسی لباس کی خوشبو، خیالیہ کہ کسی آدمی مجھے بہت پسند، کسی لباس کی، صاحب مجھے معاف فرمائیں گے، اردو لوگ بھی نہیں کر رہا ہوں، کسی لباس کی خوشبو، یہ میرے ایک ہی تو بازو رہے ہیں، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، کسی لباس کی خوشبو، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت سخت، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو، تیری سفید چمیلی تجھے بلاتی، تیری سفید چمیلی تجھے بلاتی ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا، تیرے بغیر مجھے، لفظ کا معنی کچھ اور ہی ہوگا، شیئر بہرحال ٹھیک ہے، مسلم میں تمہارا حکم مان رہا ہوں، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، اور میرے بغیر تجھے نیند کیسے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے، غزل، چلو باد بہاری جا رہی ہے، چلو باد بہاری جا رہی ہے، پیا جی کی سواری جا رہی ہے، چلو باد بہاری جا رہی ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری جائے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری جا رہی ہے، سینے میں مل زیادہ ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے، سینے میں ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا کہ دل سے بے قراری جانا ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا، یہ آپ ہی کہہ سکتے تھے، واہ واہ، سینے میں خوشی ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا، یہ واہ واہ واہ، کہ دل سے بے قراری جانا، کہ دل سے بے قراری جانا، واہ واہ واہ، دل اس کے روبرو ہے اور گم سم، دل اس کے روبرو ہے اور گم سم، کوئی عرضی گزاری جائے، دل اس کے روبرو ہے اور گم سم، کوئی عرضی گزاری جا رہی ہے، میں بہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، میں بہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، وہ کیا شے ہے جو ہاری جائے، میں بہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، میں بہم ہار کر
یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے وہ ہے کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے. میں ہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے. وہ کیا شے ہے؟ وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری جائے. بہت اچھا ہے. واہ 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 بچہ ہو واہ اور واہ شیخ کے ساتھ واہ. سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری. واہ میاں عزت ہماری جا رہی ہے. واہ. ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ. ہے برپا ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ. میری فریاد ماری جا رہی ہے. برپا ہر گلی میں شور نغمہ میری فریاد ماری جائے. شے سنو. ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ. ہے پہلو ہے میں پہلو میں ہے پہلو میں ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ تیری فرقت گزاری جائے. بہت واہ واہ واہ. بھائی آئیے. واہ 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 واہ. ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ تیری فرقت گزاری. تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو. ہم تمہارے حکم سنے ہیں. تم بھی ہماری بات مانو. تو پڑھا نہیں جا رہا. بہرحال چلو. اچھا بیٹے بھائی سنا دو. ایک کام یعنی ابھی یہ غدر سامنے آ گئی ہے. وہ سن لیں. اچھا ابھی شرم دہشت جھجک پریشانی. شرم دہشت جھجک پریشانی. ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ شرم تو 2000 سال قبل مسیح کا ہے. شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر. یہ سب کیا ہے؟ تمہارا نام کیوں نہیں لیتی؟ واہ واہ. ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ وہ مگر خیر کوئی بات. واہ واہ واہ. یہ غزل سناؤں گا میں. بہت دنوں پہلے کی ضرور سناؤں گا. معلوم ہے جسے کہا جا سکتا ہے. واہ. کبھی جب مدتوں کے بعد وہی سلسلہ وہ بہت سنا کے دوست وہاں ذکر نہیں کروں گا تو انہوں نے مجھے حکم دے رکھا. مگر نجر کا دوست یہ بہت سنا کرتا تھا. کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا. کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا. کبھی جب مدتوں کے بعد اس معاملے کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا. اس کا سامنا ہوگا سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا. بہت اچھا ہے. کبھی جب مدتوں کے بعد واہ واہ. اس کا سامنا ہوگا سوائے پاس آداب محبت اور سوائے پاس آداب تکلف. حضرت نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دل نشین رشتے. نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دل نشین رشتے. مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا؟ نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دل نشین رشتے. مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا؟ ہمارے شوق کے آسودہ و خوش کام. ہمارے شوق زہر پینا چھوڑ دیا. ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو کے سکھ سودا ہو چکا ہوگا. ہمارے شوق کے آسودہ ہو
ہمارے شوق کے آسود و خوشحال ہونے تک تمہارے عارضوں کے سو کا سودا ہو چکا ہوگا۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے میاں سار بانو نے، ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا، وہ پاگل۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ اے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اے نصف شب، نصف شب، اے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میں کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چڑھ گیا ہوگا۔ اے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا، کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چڑھ گیا۔ اب میں غیر متوقع طور پر ایک نظم سناؤں گا جو اس سلسلہ خیال ہے، معاف کیجیے گا، سنجیے آپ۔ اس میں خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے، میں نے نظم شاعری کبھی نہیں پڑھی مگر اس سے میں بہت سنی ہے۔ خطی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا، فارحہ نگارینا، تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجیے۔ فارحہ نگارینا، تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دی، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجیے۔ آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا۔ دیکھیے میں کہتی ہوں میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا، میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا، اے بنازکی مینا، اے بنازکی مینا اتر بیز نسرینا، اے بنازکی مینا اتر بیز نسرینا، رشک سروے سیمینا، رشک سروے سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لوٹا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، یعنی کہکشاں لوٹا دوں کیا، کہکشاں لوٹا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جہاں ہے جانانا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جہاں ہے جانانا، نقش جہاں مٹا دوں کیا، نقش جہاں مٹا دوں کیا، ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سواد بین، سواد میں مذاق نہیں کر دینا، ہے سواد بینائی، یہ جو نہیں کہہ سکتے ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا، ہے سواد بینائی اس کا جو بھی نقطہ، ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا، لوہے دل جلا دوں کیا، کہکشاں مٹا دوں کیا، نقش جہاں مٹا دوں کیا، مجھ کو لکھ کے خط جانم، مجھ کو لکھ کے خط جانم، اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے، مجھ کو لکھ کے خط جانم، اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، مجھ کو لکھ کے خط جانم، اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم، جرم کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے،
जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किए तुमने। जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने, जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किए तुमने। जुर्म क्यों किए जाएं? जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किए तुमने। जुर्म क्यों किए जाएं? भाई जुर्म क्यों किए जाएं? खत ही क्यों लिखे जाएं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।